معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نورانی بات میں آپ تمام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آج کی نورانی بات میں ہمارا موضوع خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ اسی عنوان پر گفتگو ہوگی۔ حضرات گرامی، دو روز قبل میں نے عقائد اہل سنت والجماعت پر گفتگو کیا تھا، یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو جن جن کمالات اور فضائل سے سرفراز کیا ہے، اس سے پہلے کسی کو یہ سعادت نہیں مل سکی۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے فضائل و کمالات کا احاطہ ناممکنات میں سے ہے۔ پھر مجھ جیسا کمزور طالب علم کم حق کو کس طرح بیان کر سکتا ہے؟ لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی اور سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی، مگر آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے فضائل اور آپ کے خصائص مکمل نہیں ہو سکتے۔ بالآخر ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ حضرت گرامی، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ صدیق، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت گرامی، حضور نے رب کے سوا کہہ کر سب کی نفی فرما دی۔ حضرت آدم تا عیسیٰ سب کی نفی فرما دی۔ یہاں میں ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی سے کیوں کہا کہ اے ابو بکر، میرے رب کے سوا مجھے کوئی نہیں جانتا؟ یہ بات کسی اور صحابی سے بھی کہی جا سکتی تھی، ایسا کیوں؟ سماعت فرمائیں، اگر یہ بات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی جاتی تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر جانتے ہوں گے، اور اگر یہ بات حضرت عثمان غنی سے فرماتے تو لوگ سمجھتے کہ شاید سیدنا عمر فاروق اور صدیق اکبر جانتے ہیں، اور یہ بات اگر سیدنا عمر فاروق سے کہی جاتی تو لوگ سمجھتے کہ شاید صدیق اکبر جانتے ہوں گے۔ اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مخاطب ہو کر فرمایا، اس لیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بعد از انبیاء افضل البشر ہیں، اسی لیے ان کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو سب سے زیادہ خدا کے مخلوق میں بعد از انبیاء محترم و افضل ہے، جب وہی نہیں جان سکتا تو بھی اس طرح کا سوال ہی کیا۔ ایک مرتبہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سیدنا جبریل سے پوچھا کہ جبریل، میں تمہیں تمہارے اصلی روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے 600 پر ہیں، اگر میں 2 ہی پر کھولوں تو مشرق سے مغرب ڈھپ جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری اصلیت آپ دیکھنا ہو تو آپ کو میں سدرۃ المنتہا پر بتلاؤں گا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں پایا۔ حضرت گرامی غور کریں، ساری کائنات مشرق تا مغرب حضرت سیدنا جبرائیل کے 2 پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور جس جگہ حضرت جبرائیل کا مقام ہے، جہاں وہ اپنے 600 پر کھول دیں گے تو وہ جگہ کتنی بڑی ہوگی، اس کا وسعت کا کیا کہنا، کوئی بھی اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھ لیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اب میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کو اصلی روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جبرائیل، مجھے اگر میری اصلی حالت میں اگر دیکھنا ہو
تو سدرۃ المنتہا کے اس پار آنا ہوگا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں سدرۃ المنتہا سے ایک بال برابر بھی یہاں سے آگے بڑھوں تو خدا کی عظمت و جلالت سے میرے سارے پل جل جائیں گے۔ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری شان ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر ہم جتنا ناز کریں وہ ناز ہمارا کم ہے۔ حضرات گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ۔ ایک، اپنے نبی کی محبت، دوسرے اہل بیت کی محبت، اور تیسرے قرآن کی تلاوت۔ میرا آج کا اپنا موضوع حدیث پاک کا پہلا حصہ ہے، یعنی اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سب سے پہلے سکھانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اولاد کی تربیت کا ایک پیمانہ ہمیں دے دیا ہے۔ حضور کی محبت اپنی اولاد اور اپنی آنے والی نسلوں میں کس طرح منتقل کی جا سکتی ہے، میں نے گزشتہ بیان میں اس کا ذکر کر دیا ہوں، لیکن ایک بار پھر عرض کر دوں کہ حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی نسلوں میں محبت رسول منتقل کرنے کے 3 آسان طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، اور دوسرا طریقہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے فضائل، وہ کمالات، وہ خصائص سے بچوں کو واقف کرانا ہے، اور تیسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی حیات مبارکہ کے نورانی واقعات سے بچوں کو واقف کروانے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم اپنی نسلوں میں آسانی کے ساتھ منتقل کر سکتے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے بے شمار خصائص ہیں جن کا احاطہ ناممکن ہے۔ میں نے کچھ جستجو اور محنت کر کے تقریباً حضور کے 80 خصائص مبارکہ جمع کی ہیں، اور یہ خصائص بھی ہیں اور ہمارے اہل سنت الجماعت کے عقیدے میں بھی یہ باتیں شامل ہیں۔ میری آپ تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ جو خصائص بیان کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اگر آپ کے معلومات میں اگر اور ہیں تو برائے مہربانی پرسنل فون کے ذریعے مجھ تک پہنچا دیے جائیں تو نوازش ہوگی، تاکہ آئندہ کسی موقع پر اجتماعی طور پر دیگر احباب تک پہنچایا جا سکے۔ آئیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خصائص آپ کی سماعتوں تک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نمبر 1، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی بھی کہیں بھی میل نہیں آیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر بھی میل نہیں آتا تھا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بھی میل نہیں آتا تھا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ناک مبارک میں بھی کبھی میل نہیں آیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو کبھی بلغم بھی نہیں آیا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے بغلوں میں نہ میل آیا اور نہ ہی بال تھے، بالکل سفید بغلیں چاندی جیسے سفید تھی۔ آپ کا سارا بدن مبارک ایک ہی رنگ جیسا تھا۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عام لوگوں کے بدن کا رنگ الگ ہوتا ہے اور بغلوں کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے بغلیں اور سارا جسم چاندی جیسا سفید تھا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خد مبارک نہ زیادہ لمبا اور نہ کم، بلکہ آپ کا خد مبارک اوسط تھا۔ اگر آپ مجمع میں کھڑے ہوتے تو آپ سب سے زیادہ دراز خد معلوم ہوتے اور نمایاں نظر آتے تھے، اور اگر آپ جب لوگوں میں تشریف رکھتے یعنی بیٹھ جاتے تو بھی نمایاں نظر آتے تھے۔ آپ جس گھر میں داخل ہوتے آپ کو جھک کر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ دروازے کی چوکھٹ خود بخود اونچی ہو جایا کرتی تھی۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جس سواری پر آپ سوار ہوتے وہ سواری بول و براز نہیں کرتی تھی، اور آپ جس سواری پر سوار رہتے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتی۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا بول و براز بھی پاک ہے، اور کسی نے بھی آپ کا بول و براز نہیں دیکھا سوائے 1-2 موقع کے۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رفع حاجات کے لیے تشریف لے گئے، اور نکلنے کے بعد میں اندر گئی
اور وہاں آپ کا بول و براز نہیں پایا۔ میں نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ابھی آپ رفع حاجات کے لیے گئے تھے لیکن وہاں پر میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اس کو زمین نگل لیتی ہے، اور جس جگہ آپ کا بول و براز آپ فرماتے وہاں کستوری کی خوشبو ہو جایا کرتی تھی۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیک وقت 6 سمتوں یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ایک ہی وقت میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جس طرح اجالے میں دیکھا کرتے تھے اسی طرح رات کی تاریکی میں بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ آپ کے لیے اجالا اور تاریکی دونوں برابر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جس طرح قریب کی چیز دیکھتے اسی طرح دور کی چیز بھی دیکھتے تھے۔ آپ کے لیے دوری اور نزدیکی دونوں یکساں تھی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی اور نہ کبھی آپ کے لباس پر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا جسم نورانی جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے سر میں جوئیں یا لک کبھی نہیں ہوئی۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب پاک بھی پاک تھا اور خوشبو سے معطر تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا خون مبارک بھی پاک تھا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے نالین مبارک بھی پاک ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نیند فرمانے کے بعد جب بھی آپ بیدار ہوتے آپ پہلے سے زیادہ ہنسی نظر آتے تھے۔ اکثر لوگ کتنے ہی خوبصورت ہوں، جب وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو چہرہ پہلے جیسا خوبصورت نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی سونے کے بعد بیدار ہوتے تو آپ پہلے سے زیادہ ہنسی نظر آتے تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا ذکر مبارک خود خدا کا ذکر ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی عطا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی رب تعالیٰ کی مدح سرائی ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا پسینہ مبارک کسرو سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم آپ جس گلی و کوچے سے گزرتے وہ راستے معطر ہو جاتے تھے، چنانچہ عورتیں اپنے بچوں کو دیکھ کر پہچان لیتی تھی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہیں، کیوں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نورانی دست اقدس ان کے سروں پر رکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پاس سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی زبان مبارک سے جو بھی نکلتا تھا وہ حق ہی نکلتا تھا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے تمام عالموں کا مالک و مختار بنایا ہے۔ آپ جس کو جو چاہیں وہ عطا کر دیں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حاضر و ناظر ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا لباس مبارک کبھی میلا نہیں ہوا، روز برود و شاف اور اجلا ہی نظر آیا کرتا تھا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم پر گرد و غبار کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا کرتا تھا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رونانی دست مبارک بہت نرم ہوا کرتے، جو شخص آپ سے ہاتھ ملاتا وہ دست مبارک چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیوں کہ آپ کے دست اقدس میں برف جیسی ٹھنڈک اور نرمی تھی۔ حضرات، یہ میں نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 خصائص آپ حضرات کے گزار کیا ہے۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں انشاءاللہ اور باقی کے جو ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص آپ کے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری صحیح جہد کو قبول فرمائے اور ہماری ان مبارک محافل کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔